کیا کہ لوط علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کوئی نبی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے انا ملت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہوں۔ اب کوئی ابراہیم علیہ السلام سے حسد کرے گا کہ جی یہی کیوں، انہی میں کیوں، یہی خاندان، یہی گھرانہ، یہی لوگ کیوں؟ جس خاندان نے، جس گھرانے نے، جن گھروں کی مستورات نے قربانی دی، اللہ نے قیامت کا کام لینے کا فیصلہ کر لیا، اب حسد کرنے سے کیا فائدہ؟ یہود حسد کیے تو دنیا کی سب سے محبوب قوم، دنیا کی سب سے ملعون، مبغوض، مغضوب قوم ہو گئی۔ غیر المغضوب سے مراد یہود ہے۔ اور میرے بزرگوں، پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کر کے قیامت تک کے لیے راستہ کھول دیا۔ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ قیامت تک ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس محنت کے لیے امت کا مجموعہ چاہیے، باپ بھی لگے، ماں بھی لگے اور اولادیں بھی لگے۔ باطل کے مجموعے کو توڑنے کے لیے، باطل کے مجموعے کو نکالنے کے لیے، میرے بزرگوں، ہمارے گھر کا جو مجموعہ ہے وہ دین کی محنت کی طرف ہو۔ اس لیے اپنے گھر کو دعوت کی طرف لانے کے لیے، اپنے گھر کو طہارت کی طرف لانے کے لیے، اپنے گھر کو حفاظت کی طرف لانے کے لیے جو سب سے پہلا کام، سب سے پہلا قدم ہدایت کے لیے اٹھانا، میرے بزرگوں، وہ ہے اپنے گھر کی تعلیم۔ اللہ رب العزت نے تعلیم کے بارے میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ نبی جی اللہ رب العزت آپ کے گھر سے رجس، پلیدگی، ناپاکی، گندگی کو نکالنا چاہتا ہے اور اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں نبی کے گھر سے زیادہ کوئی پاکیزہ گھر قیامت تک ہو نہیں سکتا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت تعلیماً اس امت کے لیے یہ بات سمجھا رہے ہیں، نبی کو مخاطب کر کے، نبی کی عورتوں سے اللہ خصوصاً کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے حفاظت کا، طہارت کا راستہ بتایا۔ میرے بزرگوں، جس محنت سے ہماری زندگی غلاظت سے طہارت کی طرف آئی، جس محنت سے ہماری زندگی معصیت سے حفاظت کی طرف آئی، اسی محنت سے ہماری نسلیں بھی طہارت کی طرف آئیں گی، ہماری نسلیں بھی محفوظ رہیں گی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصاً عورتوں کو مخاطب کر کے نبی کے گھر سے اللہ رب العزت نے کہا وَاذْكُرْنَ